أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق مالک رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشی اسلامی ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تم حج کا اعلان کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، لوگ پیدل اور دبلے پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر اس کعبے کے پاس پہنچیں گے، من کل فج عمیق، ہر طرف کے راستے سے۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، اب تم لوگوں میں اعلان کرو کہ تم اے لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے کہ تم لوگ اس کعبے کے طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے یہاں پہنچو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی آواز کیسے لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں، میری آواز اتنی بلند نہیں کہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، تم اعلان کرو وعلینا البلاغ، تم اعلان کرو، آپ کی آواز، تمہاری آواز کو لوگوں تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، آج ہم دیکھتے ہیں حج کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد جو اعلان کیا تھا
جو آپ نے آواز دی تھی، اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے دنیا کے کونے کونے سے، چپے چپے سے، کنارے کنارے سے لوگ حافلہ کی شکل میں آج مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ خود ہمارے تمل ناڈو اسٹیٹ سے بھی تقریباً حجاج کرام کی فلائٹیں شروع ہو چکی ہیں۔ ہر دن حجاج کرام کا قافلہ لبیک لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے ہوئے مکے کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہمارے اس حجاج کرام کو امن و امان کے ساتھ مکہ مکرمہ لے کر جاؤ، اور امن و امان کے ساتھ حج کے سارے ارکان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر سال کی طرح ان سال بھی اس حج کو کامیاب فرما، ہر قسم کے آفات اور مصائب سے ہمارے حجاج کرام کی حفاظت فرما، اور ہمارے حجاج کرام کے اس حج کو حج مبرور بنا۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، میں آج حج کے اسی موسم کی مناسبت سے حجاج اکرام کے لیے کچھ نصیحتیں، اور حج ایک عظیم فریضہ ہے، حج ایک عظیم عبادت ہے، اس عبادت میں ہمارے لیے عام لوگوں کے لیے کیا سبب ہے، کیا عبرت ہے، ان باتوں اس بات کی طرف میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ حج دین اسلام کا پانچواں رکن ہے۔ حج ایک اہم ترین عبادت میں سے عبادت ہے، ایک انقلابی عبادت ہے، اور حج کی ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ یہ بیک وقت مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ جبکہ ہم دوسری عبادتوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو وہ خالص بدنی عبادت ہے یا تو وہ خالص مالی عبادت ہے۔ نماز خالص بدنی عبادت ہے، روزہ خالص بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ یہ بیک وقت مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ یہ خود اس حج کی عظمت کے لیے کافی ہے، اس عبادت کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، حج کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیثیں آئی ہیں۔ حج گناہوں کی مغفرت کا ایک اہم ذریعہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اب ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما لک عمر، کہ اے عمر کیا ہو گیا آپ؟ آپ نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، تو میں نے ہاتھ بڑھایا۔ آپ بیعت کرنے کے بجائے، اسلام قبول کرنے کے بجائے آپ اپنا ہاتھ سمیٹ لیے، کیا بات ہے؟ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ایک کنڈیشن کے ساتھ۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول نے پوچھا وہ کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر آپ نہیں جانتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے سے، اسلام سے پہلے جو بھی آپ گناہ کرتے ہیں، اسلام ان سارے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، الحج یہدم ما قبلہ، حج سے پہلے جتنے بھی آپ چھوٹے موٹے گناہ کیے ہیں، وہ سارے گناہ حج کی وجہ سے، حج کی برکت سے وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے ہم حج کی عظمت اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو آدمی حج کے لیے نکلتا ہے، فریضہ حج ادا کرتا ہے، ولم يرفث، ہم بستری اور جماع کے متعلق کوئی باتیں نہیں کرتا ہے، اور فسق و فجور کا کوئی کام نہیں کرتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، تو حج کے بعد اس طرح لوٹتا ہے جس طرح کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے۔
نومولود بچہ یعنی ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح حاجی جب اپنے حج سے فارغ ہو کر اپنا گھر لوٹتا ہے تو سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج مبرور، مقبول حج، وہ حج جس کو اللہ نے قبول کیا ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے بھی ہم اس حج فریضہ حج کی کتنی عظیم عبادت ہے اور اس کا ثواب کتنا عظیم ہے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی نہیں، آج ہمارے اس معاشرے کا ایک اہم مسئلہ فقر و فاقہ ہے۔ فقر و فاقہ، غربت، امت مسلمہ، مسلم معاشرہ، بلکہ سارے ہندوستانی کہہ سکتے ہیں سر آج انسانیت کا ایک اہم مسئلہ فقر و فاقہ ہے۔ فقر و فاقہ، غربت کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ حج اور عمرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ اے لوگوں حج کے بعد عمرہ، ایک ہی بات دیگر تم کیا کرو، حج کے بعد عمرہ، عمرہ کے بعد حج، تم اس طرح کیا کرو، کیونکہ جس طرح آگ کی بھٹی لوہے میں جو زنگ اور گندگی ہے اس کو دور کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح یہ حج اور عمرے تمہارے زندگی میں جو غربت، فقر و فاقہ ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ سبحان اللہ، تو خوشحالی آئے گی۔ تو حج حالانکہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، لیکن ایک ہی بات دیگرے کرنے سے، ایک سے زائد مرتبہ کرنے سے جو زندگی میں، جو ہماری زندگی میں جو فقر و فاقہ ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ محترم حضرات، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی ان لوگوں پر جو مالی اعتبار سے اس کی طاقت رکھتے ہیں، جو لوگ اپنی جگہ سے، اپنی بستی سے مکہ مکرمہ تک جا کر اور پھر حج ادا کر کے اپنے گھر واپس ہونے کی طاقت، مال جن کے پاس ہے، صرف انہی لوگوں پر حج فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اس گھر کا حج کرنا اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے۔ دیکھیے اسلام کتنا، یہ ہمارا یہ دین رحمت ہے۔ ہر آدمی پر اللہ نے حج کو فرض نہیں قرار دیا ہے، بلکہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے صرف اسی پر فرض ہے، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے حج اس پر فرض نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے، صحابہ کی موجودگی میں آپ نے ایک تقریر کی، آپ نے خطبہ دیا حج کے متعلق، تو آپ نے اس میں صحابہ کو کہا کہ اے لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ ایسا کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہاں ہیں وہ سائل، کہاں ہیں وہ پوچھنے والے جنہوں نے پوچھا کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے، کہاں ہے؟ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا لو قلت نعم لوجب، اگر میں صرف نعم کہہ دیتا، اگر میں صرف ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا تم پر فرض ہو جاتا۔ تو لہٰذا میں جن کام کے کرنے کا میں حکم دیتا ہوں تو تم اس کو کرنے کی کوشش کرو، اور میں جن باتوں سے تمہیں روکتا ہوں تم اس سے باز آ جاؤ، سوال زیادہ مت کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، بلوغت کے بعد سے مرتے دم تک کسی بھی مرحلہ میں اگر آدمی حج کر لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے، اگرچہ کہ اس کی عمر 100 سال بھی ہو، اگر صرف ایک حج کر لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، اس فریضہ کو ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہم اپنے معاشرہ میں دیکھتے ہیں حج سب سے آخری کام ہوتا ہے، ابھی بزنس امپروو کرنا ہے، ابھی بزنس میں کچھ اور ترقی ہونی ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، بہت سارے، سب سے آخری کام ہوتا ہے حج۔ اور پھر اس عمر کے مرحلے کو پہنچ جاتے ہیں کہ جس مرحلے میں نہ وہ خود سے طواف کر سکتے ہیں اور نہ حج کے جو ارکان ہیں اس کو ادا کر سکتے ہیں، بلکہ وہ دوسروں کے سہارے سے ادا کرتے ہیں، اور بہت بڑی پریشانیاں اور مشاکل کا سامنا کرتے ہیں۔
تو اس لیے جیسے ہی آپ صاحب حیثیت ہو جائیں تو فوراً جلد از جلد اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں مال جو آج آپ کے پاس ہے پتہ نہیں کل تک یہ مال آپ کے پاس رہے گا یا نہیں۔ اور مال سے بھی زیادہ صحت و تندرستی، صحت و تندرستی ایک عظیم نعمت ہے، لا يراها الا المرضى، کہا گیا کہ الصحة تاج، الصحة تاج على رؤوس الأصحة لا يراها الا المرضى، صحت و تندرستی، صحت و تندرستی ایک تاج ہے صحت مند لوگوں کے سروں پر، صرف بیمار لوگ ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج صحت و تندرستی آج آپ کے پاس ہے، آج آپ صحت و تندرست ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ کل تک یا اگلے سال تک آپ صحت مند رہیں گے، تندرست رہیں گے۔ خصوصاً آج کا زمانہ، اس آج کے زمانے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیشہ یا اگلے سال تک صحت مند اور تندرست رہیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہی ہمیں معلوم ہو جائیں کہ ہم صاحب حیثیت ہیں، ہم حج ادا کر سکتے ہیں، تو فوراً اس عبادت کی ادائیگی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہم نیکی کی طرف دوڑ پڑیں، نیکی کی طرف دوڑ پڑیں، جلدی کریں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تم دوڑ پڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جلدی کرو۔ تو نیک کام میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو محترم حضرات، تو آج ہمارے بہت سارے حجاج، آج بھی اور پرسوں بھی بہت سارے حجاج اکرام ہمارے اس شہر سے حج کے لیے، حج کے سفر، حج کے مبارک سفر پر نکلنے والے ہیں۔ تو میں ان کے لیے، تو میں ان کو کچھ باتوں کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اس عظیم عبادت کی ادائیگی سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنی چاہیے۔ ہمارے دل میں یہ ارادہ ہو، یہ نیت ہو کہ یہ حج جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ صرف اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے میں کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کر رہا ہوں، نام کے لیے، شہرت کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں یا لوگ میری تعریف کریں۔ یہ مقصد، یہ ارادہ نہ ہو۔ اخلاص بہت اہم چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے صرف عبادت کا حکم نہیں دیا کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ نے اخلاص کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مگر اخلاص کے ساتھ۔ تو اخلاص یہ شرط ہے عبادت کی قبولیت کے لیے۔ تو ہمارے دل میں اخلاص ہونا چاہیے حج کے جانے سے پہلے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حج کا ارادہ کیا تو آپ نے کہا اللہم حجتا لا ریاء ولا سمعتا، کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں اور میرے دل میں کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کے سفر پہ جانے سے پہلے تو ہم اپنی نیت کو خالص کریں، اپنی نیت کو درست کرنی چاہیے۔ اگر نیت خالص نہیں ہے تو یہ ہمارا سفر بیکار ہے، ہماری محنت بیکار ہے، ہمارا پیسہ سب کچھ بیکار ہے۔ اسی طرح اس مبارک سفر پر جانے سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہماری کمائی حلال کمائی ہونی چاہیے، حلال کمائی سے ہم حج کریں، پاکیزہ مال سے ہم حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ مال جس سے ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم نے کسی کو دھوکہ دیا یا ہم نے چرایا یا ہڑپ کیا ہے، اگر ایسے مال سے ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہمارا حج بیکار ہے، مال بیکار ہے، ہماری قربانیاں سب بیکار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر کر کے آتا ہے، دور دراز ملک سے، دور دراز علاقے سے سفر کر کے آتا ہے، اشعث و اغبر، وہ پراگندہ غبار آلود ہے، آ کر اللہ سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب، اے اللہ اے اللہ، یہ کہہ کر وہ دعا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وملبسہ حرام، وہ حرام کا پہنتا ہے، ومشربہ حرام، وہ حرام کا پیتا ہے، سب کچھ حرام ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ تو اس لیے ہمیں اس بات کا پورا خیال کرنا چاہیے کہ ہم حج اس مبارک سفر پر نکلنے سے پہلے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری کمائی حلال کمائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں مشرکین مکہ، ہم جانتے ہیں کہ وہ مشرک ہیں، کافر ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، لیکن وہ کفار اور مشرکین بھی حلال کمائی کا خیال کی کعبہ کی تعمیر کے وقت۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کہ کفار اور مشرکین مکہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ جب سیلاب میں یا کسی وجہ سے کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی، گر گئی، تو دوبارہ وہ کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ کفار اور مشرکین، مکے کے کفار اور مشرکین آپس میں مل کر مشورہ کیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو سب لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہر ایک آدمی جس کے پاس جو پاک مال ہے وہ پاک مال لے کر آئیں تاکہ ہم اس کعبہ کی ہم تعمیر کر سکیں۔ دیکھیے مشرکین ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس کعبہ کی تعمیر کے لیے پاک مال چاہیے، تو پاک مال جمع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کعبہ کی تعمیر شروع کرتے ہیں۔ لیکن اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاک مال کعبے کی پوری عمارت کے لیے، کعبہ کی مکمل تعمیر کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کعبہ کا ایک حصہ ناقص ہے جو ابھی یو کی شکل میں ہے، وہ ناقص ہے، حالانکہ وہ بھی کعبہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو چوکور یہ اس کی شکل میں جو بنا ہے حالانکہ وہ ناقص ہے۔ تو کیوں ناقص؟ اس لیے کہ ان کے پاس پاکیزہ مال اتنا ہی تھا، تو اسی مال سے انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے اس کو ناقص چھوڑ دیا۔ اسی طرح ہمیں حج پر اس کے سفر پر نکلنے سے پہلے جو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کعبے کی عظمت اور مکے کی عظمت کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ مکہ ایک مقدس شہر ہے، بہت ہی مقدس شہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش آپ کی پیدائش کی جگہ ہے، جہاں آپ پیدا ہوئے، پلے بڑھے اور نبی بنائے گئے، اور وہی قرآن مجید نازل ہوتی تھی۔ وہ مرکز ہدایت ہے، مکے ہی سے ہدایت کی روشنی ساری دنیا کو پھیلی ہے۔ وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، مکے میں جو دوسرا قبلہ ہے، تو یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ نے نکالا تو آپ مکے سے مخاطب ہو کر آپ نے کہا انکی من احب البقاع، کہ تو اے مکہ تو میرے نزدیک سب سے پسندیدہ مقامات میں سے ہے، اگر اس بستی کے رہنے والے مجھے نہیں نکالتے تو میں اس بستی سے میں نہیں نکلتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ شہر سے بہت محبت کرتے تھے، اس کو پسند کرتے تھے۔ تو اس لیے اس شہر کی عظمت کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ وہاں کسی جانور کا شکار نہیں کرنا، وہاں کسی پرندے کا ہمیں شکار نہیں کرنا چاہیے، وہاں جو خود سے جو پودا اگتا ہے اس کو نہیں نکالنا چاہیے، اور خاص کر ہمیں کعبہ کی عظمت کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ کعبہ یہ سب سے پہلا گھر ہے، سب سے پہلی مسجد ہے جو اس روئے زمین پر بنائی گئی اللہ کی عبادت کے لیے۔ انسانوں کی وجود سے پہلے، انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی کعبے کا وجود تھا، فرشتوں نے اس کعبے کو تعمیر کیا۔ تو یہ کعبہ ہے جو سب سے پہلے اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی عظمت کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال الامة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ امت خیر پر باقی رہے گی جب تک اس کعبے کی عظمت، اس کی تعظیم کرے گی، جیسے اس کی تعظیم کرنی چاہیے، جیسے وہ تعظیم کرنی چاہیے اس کی تعظیم کریں گی، تو اس وقت تک یہ امت خیر پر باقی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو اس لیے ہمیں اس مقدس شہر کا ہمیں پورا خیال کرنا چاہیے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے، گناہ کا کام کر کے اس کے تقدس کو پامال ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بات اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سیکھ کر جانا چاہیے۔ زندگی میں ایک مرتبہ ہم حج کرتے ہیں، تو حج کرنے سے پہلے حج کا طریقہ کیا ہے، حج کے ارکان کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، اس کو کس طرح کرنا چاہیے، اس کو ہم سیکھ کر جانا چاہیے۔ کیونکہ یہ حج اسی وقت مقبول ہو سکتا ہے جب آپ کا حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے مطابق ہو، تو اسی وقت آپ کا حج حج مبرور ہے، حج مقبول ہے۔ اگر آپ اپنے منمانی کے طور پر، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق آپ حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں، تو یہ حج اللہ کے پاس مقبول نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حج کے ارکان،
حج سیکھے بغیر لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور بڑی بڑی غلطی کرتے ہیں. وقوف عرفہ، عرفہ میں جہاں وہ ٹھہرنا چاہیے لوگ ٹھہرتے نہیں، حدود عرفہ سے باہر ٹھہرتے ہیں اور بعد میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عرفہ میں قیام نہیں کیے، بہت افسوس کرتے ہیں. اور کچھ لوگ طواف افاضہ کے بغیر نکل جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. تو اس طرح ہم زندگی میں ایک مرتبہ ہم حج کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ کتابیں پڑھیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، حج کا طریقہ سیکھیں، پھر اس کے بعد ہم اس مبارک سفر پر ہمیں نکلنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، جمرہ پر آپ کنکریاں مارتے تھے، کنکری مارتے ہوئے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں خذوا عنی مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا. کہ اے میرے صحابہ تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، اس لیے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ شاید اگلے سال تم سے میں ملاقات نہیں کر سکوں گا. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ تم لوگ حج کا طریقہ سیکھ کر جاؤ. اس لیے حج کا طریقہ سیکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس مبارک سفر پر ہمیں نکلنا چاہیے. اب مختصر طور پر عام لوگوں کے لیے اس عظیم عبادت میں بہت ساری عبرت اور نصیحت کی باتیں ہمارے لیے. سب سے پہلی عبرت اور سب سے پہلا سبق جو اس حج میں ہے ہمارے لیے وہ ہے توحید کا سبق. یہ حج ہمیں توحید کا سبق یاد دلاتا ہے. دیکھیے حاجی جب حج کا احرام باندھتا ہے تو اس وقت تلبیہ پڑھتا ہے. تلبیہ میں یہ بار بار کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، تو ہی ساری عبادتوں کا مستحق ہے، تو ہی ساری عبادتوں کا حقدار ہے اور کوئی عبادت کا حقدار نہیں. یہ حاجی اعلان کرتا ہے. تو یہ ہمیں یہ حج توحید کا سبق دیتا ہے کہ ہر قسم کی عبادت کا حقدار صرف اللہ ہی ہے. طواف اگر ہو سکتا ہے تو صرف کعبے کا ہی طواف ہو سکتا ہے، کسی قبر کا، کسی شیخ کا، کسی امام کا، کسی کا بھی طواف نہیں ہو سکتا ہے، صرف کعبہ کا ہی طواف ہو سکتا ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اسی طرح حج ہمیں یہ سبق یاد دلاتا ہے کہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے. دیکھیے حج کی ادائیگی میں ہم دیکھتے ہیں دنیا کے کونے کونے سے، ہر جگہ سے لوگ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں. حبشہ کا ایک کالا مسلمان امریکہ کے گورے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، وہ اس کو سلام کرتا ہے، وہ اس کو سلام کرتا ہے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے بس ان کے اندر جو علاقہ، جو تعلق اور جو رشتہ ہے اس کی ایک اصل وجہ لا الہ الا اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارا رنگ الگ، ہماری تہذیب الگ، ہماری زبان الگ، لیکن ہم سب مل کر ایک ہی کعبہ کا ہم طواف کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگرچہ کہ ہمارا رنگ الگ، ہماری زبانیں الگ، ہماری تہذیب الگ، لیکن ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے. یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے موقع پر بھی کہا ان ربکم واحد. لوگوں ہم سب ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں میں ایسا اتحاد اتفاق ہونا چاہیے کہ سارے مسلمان ایک انسان کے جسم کی طرح ہیں. انسان کے جسم میں کسی بھی حصے میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کا دوسرا حصہ اس درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو اسی طرح ہمارے اندر بھی وہ اتحاد اتفاق ہونا چاہیے. یہی سبق ہمیں حج یاد دلاتا ہے. اسی طرح حج ہمیں ایک اور سبق بھی ہمیں یاد دلاتا ہے، وہ یہ ہے ذکر و اذکار. دیکھیے حج کے ہر مرحلے میں حاجی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. جیسے ہی احرام باندھتا ہے وہاں سے تلبیہ پڑھتا ہے، زور زور سے بلند آواز سے تلبیہ کہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الحج الثج والعج، کہ سب سے بہترین حج وہ ہے جس میں بآواز بلند تلبیہ کہتے ہیں. وہ حج سب سے زیادہ افضل ہے جس میں حاجی تلبیہ بلند آواز سے کہتا ہے. تو حج کی ابتدا، حج کی شروعات تلبیہ سے ہوتی ہے اور ہر جگہ حاجی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، طواف کرتا ہے اور جیسے طواف میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. اور جب حجر اسود کا بوسہ دیتا، حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے. اور پھر جب صفا مروہ کی طرف جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر کہتا ہے. اسی طرح جب جمرہ عقبہ پر جب کنکریاں مارتا ہے تو وہاں بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حج ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یہ سبق یاد دلاتا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں ذکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ کا ذکر کرنا یہ افضل عبادت میں سے عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ آدمی کی طرح ہے، اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ مردے آدمی کی طرح ہے۔ تو اس لیے یہ حج یہ سبق یاد دلاتا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حجاج کرام کو امن و امان کے ساتھ مکہ مکرمہ لے جائیں اور امن و امان کے ساتھ واپس لے آئیں، اور جس طرح ہر سال کامیاب حج ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ حج کو بھی کامیاب حج بنائے، اور ہمارے حجاج کرام کو ہر قسم کے آداب اور مسائل سے ان کی حفاظت کریں، اور ہم میں سے جو بھی حج نہیں کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے سبیل پیدا کرے، راستے پیدا کریں، اور ان کے لیے وسائل مہیا کریں، تاکہ ہم میں سے ہر ایک اس عظیم عبادت سے ہم بھی مستفیض ہو سکیں، ہم بھی اس عظیم عبادت کی ادائیگی ہم بھی اس عظیم عبادت کو انجام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مجيد رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر والله يعلم